الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے،
قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ ایک واقعہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان فرمائے، کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس واقعے میں بھی انسان کے لیے سبق ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے علماء حق نے اس واقعے کے موقع پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس واقعے کو اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا وہ واقعہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ مثلاً قرآن مقدس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما جعل السبت، دوسرے مقام پر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ان کے سوا بھی اور جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل سے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، کئی ایسی باتیں ہیں جو دوسرے ذرائع سے پتہ چل سکتی ہیں، اس لیے قرآن مقدس عام طور پر ویسی باتوں کو بیان نہیں فرماتا۔ مثلاً یہ کہ وہ واقعہ کب ہوا اور کہاں ہوا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاک کلام کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ نہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا مقام بیان فرمایا نہ زمان بیان فرمایا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں وہ واقعہ ہوا، ایک بات۔ بعد کے دور کے ایک عالم نے ان علماء کے ساتھ اختلاف کیا، ان کا کہنا یا ان کی تحقیق یہ تھی کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا نہیں ہے، لیکن مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس بات کے ساتھ اختلاف کیا اور واضح کر کے لکھا کہ انہی علماء حق کا قول زیادہ صحیح ہے جو یہ لکھ گئے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی زمانے کا ہے۔ اور پھر مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اور حضرات بھی رہے
جنہوں نے اس واقعے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کے زمانے کا ہی واقعہ قرار دیا۔ اچھا، یہ تو بہرحال اپنا علماء محققین نے فیصلہ کر دیا۔ مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان حضرات سے بھی بہت پہلے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن مقدس کا سب سے پہلا اردو ترجمہ لکھا تھا، انہوں کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ یہ واقعہ جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا وہ حضرت داؤد کے زمانے میں پیش آیا تھا علیہ السلام۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام کے ایک مقام پر جہاں اس واقعے کو شروع فرمایا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بستی کسی دریا کے کنارے آباد تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، میرے نبی ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو دریا کے کنارے پر آباد تھی۔ اب یہاں سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ کسی دریا کے کنارے وہ لوگ آباد تھے، لیکن ظاہر ہے دنیا میں دریا تو کئی ہیں۔ تو مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ، یا دوسرے حضرات نے بھی لکھا ہے کہ ایک بستی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں جسے کہا جاتا تھا ایلہ، یہ اس بستی کا واقعہ ہے۔ اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مصر سے اگر کوئی حرم آئے تو درمیان راستے میں یہ بستی پڑتی تھی، اور پھر علماء نے یہ واضح کیا ہے کہ جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے تو معنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد کا واقعہ ہے، مگر یہ تھے بنی اسرائیل، یہ علماء نے واضح کر کے لکھا ہے کہ یہ تھے بنی اسرائیل، یہودی جن کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وہاں آباد تھے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، اس کو آپ ذرا غور سے سنیں۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ صدیوں پہلے کے یہ واقعات جو قرآن مقدس نے بیان فرمائے یوں ہی نہیں بیان فرمائے ہیں، ان میں میرے اور آپ کے لیے بڑے اسباق ہیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دیے علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب سے ہی آگے وہ لڑی چلی ہے جسے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے۔ اقوام میں تین بڑی مشہور اقوام رہیں اور اب بھی ہیں۔ ان میں ایک ہیں یہودی، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دوسرے آگے چل کر نصارہ، جنہیں ہمارے ماحول میں عیسائی کہتے ہیں،
اور ہم مسلمان. اور تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان یعنی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے لوگ ہیں. ان اقوام میں عبادت یا عبادات کے دن مقرر تھے اور ہیں. مثلا یہودی تھے یا ہیں، ان کے ہاں سنیچر کا دن بڑا محترم تھا، جسے آپ کے اور ہمارے ہاں ہفتے کا دن کہتے ہیں، جو کل ہوگا انشاءاللہ. مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن ہے، اور جمعے میں اور عبادات کے ساتھ ایک یہ خاص عبادت ہے جسے آپ کے اور ہمارے ہاں نماز جمعہ کہتے ہیں. اس کے اپنے مسائل ہیں، اپنے احکامات ہیں، اپنے شرائط. یہودی چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، ان کو جو کتاب اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر دی گئی، اسے تورات کہا جاتا تھا. تورات میں ان کے لیے کئی احکامات تھے. ان احکامات میں ایک حکم ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ جو تورات پر ایمان رکھتے ہیں نا، ان کے لیے حکم تھا کہ سبت کے دن کا خیال رکھنا اور سبت کے دن کا احترام کرنا. قرآن مقدس کے ان جملوں پر آپ غور فرمائیں. انما جعل السبت، یہاں بھی سبت کا لفظ آ رہا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو وہاں بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. پھر سبت کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ سبت کیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ عبرانی زبان میں ہفتے کا دن کو کہتے ہیں. ہمارے آپ کے ہاں اس کو ہفتے کا دن کہتے ہیں، خالی کا بھی کہتے ہیں، سنیچر کا دن بھی کہتے ہیں. عبرانی میں اس کو سبت کا دن کہتے تھے. اور یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ تورات عبرانی زبان میں ہی نازل ہوئی تھی. ان کے لیے سبت کے دن کی حرمت بہت ضروری تھی. اچھا، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ کسی قسم کی معیشت کی ان کو اس دن اجازت نہیں تھی، نہ خریدنے کی نہ بیچنے. علماء نے لکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کسی موقع پر آئے گا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اللہ نے دی ہے وہ آسان ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ آسان ہے. جو وہ شریعتیں تھیں پہلی، آپ اور ہم تو کہیں کہیں تصور بھی نہیں کر سکتے. اب مثلا سنیچر کے دن کو لے لیں، سبت کے دن کو، وہ کوئی شے بیچ نہیں سکتے تھے، کوئی شے خرید نہیں سکتے تھے. بلکہ یہاں ہو سکتا ہے آپ نہ بھی مانیں، ہمیں یہاں ہمارے ایک امام صاحب رہتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، سال 2 سال پہلے کی بات ہوگی. تو ان کی ان ربائیوں کے ساتھ بھی اچھی الیک سلیک ہے. ربائی سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں پنڈت جی ہوتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں پادری جی ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں ربائی.
وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ وہ ربائی خود ان کو بتا رہا تھا کہ اس کے حوالے سے مقدمہ یا کوئی ہنگامہ بن گیا. میں نے کہا کیا؟ کہ وہ خود ربائی صاحب بتا رہے تھے کہ ہفتے کا دن آیا تو مجھے گھر سے نکلنا تھا, تو لفٹ کا بٹن دبانے کے لیے اس کے لیے مسئلہ بن گیا کہ اب یہ اگر میں دبا دوں تو یہ تو کام ہے. اب آپ دیکھیں, آپ اور ہم جمعے کی نماز ادا کرنے آئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں جمعے کے اس موقع کے لیے خاص بھی تو فرمائی ہیں نا. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. ہاں پھر یہ ہے کہ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی لیکن پتہ چل رہا ہے کہ ایک وقت سے ایک وقت تک پابندی ہم پر بھی ہے. ہم نہ پابندی پہ دھیان دیں یا ہم پابندی نہ کریں وہ دوسری بات, لیکن ان کے لیے پابندی ان کے لیے تو یعنی یہ آپ دیکھیں کہ پورا سبت کا دن اور کوئی خرید و فروخت نہیں. اور اچھا وہ ہو سکتا ہے کہ آگے کسی موقع پر میں پڑھوں گا کہ بائبل کے مطابق سبت کے ایک دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے ایک کام کیا تھا کچھ لکڑیوں کا. وہ لکڑہارا تھا اور وہ عبارتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تھا بھی غریب. اس کا شاید ذریعہ یہی ہوگا, لیکن اس نے وہ کام کیا. یہ جو کہتے رہتے ہیں نا کہ بڑی سخت سزائیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, پتہ نہیں ایسے مواقع پر پھر وہ بائبل کی یہ باتیں کیسے بھول جاتے ہیں. بائبل بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے ساتھ کیا کیا. ہم تو اعتراض نہیں کرتے, اعتراض وہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے مولانا کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کرتے تھے کہ بھائی شیشوں کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پہ پتھر مت مارو, یا پہلے اعلان کر دو کہ جس طرح تم قرآن مقدس کو نہیں مانتے ہو بائبل کو بھی نہیں مانتے, تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا. پھر تو اعتراض کا پھر کیا اعتراض ہم کریں گے, تم تو کہہ دو گے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں. لیکن ایک طرف کہیں کہ جی ہم بائبل کو مانتے ہیں, دوسری طرف قرآن مقدس پہ اعتراضات ہوتے ہیں. تو قرآن مقدس میں تو ایسا واقعہ نہیں ہے کہ لکڑہارے نے لکڑیاں کاٹی ہوں اور حضرت موسیٰ نے اس کو سزا دی ہو, اور سزا بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں, سزائے موت تھی. وہ بائبل والے لکھ رہے ہیں, واللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا ہوا تھا, یا کچھ ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا. بہرحال وہ واقعہ اپنے موقع پر آئے گا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سبت کے دن ان کے لیے پابندی تھی. اچھا جب یہ پابندی تھی تو شکار پر بھی پابندی تھی. علماء نے لکھا ہے دو طرح کے ہوتے تھے. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تھی تو کسی دریا کے پاس آباد. علماء نے لکھا ہے کہ بحر کلزم کے کنارے پر تھے. قرآن مقدس نے دریا کا ذکر نہیں کیا, دریا کا نام نہیں لیا, ذکر تو ہے, نام نہیں لیا کہ کون سا دریا تھا, لیکن علماء جغرافیہ نے لکھا ہے کہ بحر کلزم تھا, اس کے کنارے پہ آباد تھی. یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ, میرے نبی پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں, الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, جو دریا کے کنارے پہ آباد تھی. اذ یادون فی السبت, جب وہ حد سے گزرے تھے سبت کے دن. اذ تأتیہم حیتانہم, جب ان کے سامنے آتی تھی مچھلیاں. کیا آتی تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں چونکہ شکار منع تھا, سبت کے دن یہ ساری باتیں منع تھیں, تو مچھلی کا شکار بھی منع تھا. اور وہ لوگ جو تھے وہ آباد تھے دریا کے کنارے پر, ان کی معیشت کا سارا دار و مدار اس پر تھا. کس پر؟
مچھلی پر پکڑتے تھے، بیچتے تھے، کھاتے تھے، خریدتے تھے. اذ یعدون فی السبت، اللہ نے فرمایا سبت کے دن انہوں نے حد کو توڑا، حد سے گزرے. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون. شان ہے اللہ کی. اللہ نے فرمایا جس دن، اچھا کبھی کبھی انسان پڑھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سبت کی پابندی ان پر لگی، دھیان سے سننا، سبت کی پابندی ان پر لگی کہ اس میں نہیں کرنا ہے یہ سب. اب وہ آئے دریا، وہ تو کر نہیں سکتے تھے، آباد تو وہیں تھے. باہر آ کے دیکھتے ہیں یا نظر پڑتی ہے تو مچھلیاں ہی مچھلیاں، ادھر مچھلی ادھر مچھلی ادھر مچھلی. یعنی علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ مثال کے طور پر بڑی آسانی سے آپ پکڑ لیں. یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہفتہ گیا تو وہ بھی گئیں اور ہفتہ آیا تو وہ بھی. اب ہم بھی سوچ میں لگ جائیں یہ کیا ہے. اللہ نے آگے کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یہ ہماری طرف سے ان کا امتحان تھا. سمجھ آیا ہانگ کانگ والوں؟ اور بولو تو صحیح. علماء نے اس موقع پر لکھا ہے آپ کے اور میرے لیے بھی امتحانات آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس ان کے لیے تھے اور چلے گئے، نہ. یہ دیکھیں تو صحیح نا، آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے نا. وہ علماء اس مقام پر ہی لکھتے ہیں کہ غور کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ندا کس کے لیے؟ آپ کے میرے لیے ہے نا. اذا نودی للصلاۃ من یوم بولو نا، ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا جب جمعے کی اذان ہو گئی تو پھر وذرل، بول دو نا وذرل، پھر خریدو گے، بیچو گے. یہ پابندی ہمارے لیے بھی ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی حفاظت کی توفیق دیں. حقیقت ہے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ان کے واقعات پڑھ کے آدمی گزر جائے اور پلے کچھ بھی نہ رکھے تو یہ تو بہتر نہیں ہے، یہ تو غلط ہے. بلکہ ان کے جو واقعات قرآن مقدس نے بیان فرمائے تو مجھے اور آپ کو اپنے دل دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اگر ان پر پابندیاں تھیں تو ہم پر بھی پابندیاں ہیں. اگر ان کے انجام برے ہوئے تو میرے اور آپ کے بھی انجام برے ہو سکتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اور آپ پر جو عذاب آئیں اللہ نہ کرے اس کی نوعیت الگ ہو. اچھا وہ کرتے کیا تھے؟ اب یہ وہ بھی اب کبھی یوں دیکھے کبھی یوں دیکھے. بھئی کیا کریں یار، یہ تو ہفتہ آتا ہے تو یہ آ جاتی ہیں، ہم پکڑ نہیں سکتے. ہفتہ چلا جاتا ہے یہ ساری چلی جاتی ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے شیطان آ گیا. کون آ گیا؟ اس نے حضرت آدم کے سامنے اللہ تعالیٰ کے آگے کہا تھا نا کہ جب تک ان کی اولاد کی جان میں جان رہے گی میں ان کا پیچھا. وہ آ گیا. اچھا اب یہ سوچنا وہ کریں کیا؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ بڑی خطرناک شے ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس جانب جہاں دل ہوتا ہے غالباً، جس طرح سوئی ہوتی ہے نا، سوئی اللہ نہ کرے کسی کو انجیکشن کی ضرورت ہو، اس طرح یہ یہاں داخل کرتا ہے اور یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے یا موقع ہوتا ہے. بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. ایسا کرو، دریا ہے، نالیاں بناؤ. کیا بناؤ؟ نالیوں کو کیا کریں گے؟ نے کہا نالیوں کے منہ پر حوض بناؤ. حوض بڑا ہوتا ہے نا، نالی چھوٹی ہوتی ہے. حوض بناؤ اور نالیوں کے ذریعے ان حوض کو دریا کے پانی سے ملا دو. جب وہ مل جائیں گے تو آپ نے
آپ کو بھی تجربہ ہوگا، پانی اپنا رون خود ڈھونڈتا ہے نا، پانی کدھر جائے گا؟ حوض کی طرف ہی آئے گا نا۔ جب پانی آئے گا تو مچھلیاں بھی آئیں گی۔ یار بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ واپس چلی گئیں تو پانی بھلے رہے، وہ مچھلیاں نکل گئیں واپس دریا کی طرف، تو بند لگا دینا نا۔ اب مثلا یہ حوض ہے، یہاں نالی ہے، یہ پانی ہے، میں مثالی بات کر رہا ہوں، یہاں سے پانی کے ذریعے مچھلیاں ادھر آ گئیں اور میں نے یہاں بند لگا دیا، تو مچھلی زیادہ بند تک آئے گی، باہر تو نہیں جا سکتی۔ صحیح ہے غلط ہے؟ ہر ہفتے کے دن کیسے پکڑیں گے؟ تو یہ شکار ہے، ہفتے کو نہیں پکڑیں گے نا، اتوار کو پکڑیں گے۔ کیا کریں گے؟ اتوار کو پکڑیں گے، تو ہفتے کی حرمت بھی برقرار رہے گی اور ہماری معیشت کو بھی فرق نہیں آئے گا، نہ ہینگ لگے، نہ پھٹکڑیاں، اور رنگ بھی۔ اللہ تعالیٰ بچائیں۔ اس کو انہوں نے نام دیا ہیلا، اگر میرے ساتھ کہہ دیں، اب جب اس نے یہ پھونکا، پتہ ہے مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاک آیت کے موقع پر لکھا ہے، یہ ہیلا انہوں نے کیا یہ کہ بالکل اسی طرح کیا، حوض بنائے، ان حوض کو نالیوں کے ذریعے دریا سے ملا دیا، اب وہ پانی جو ہے وہ جب ادھر آتا تو مچھلیاں بھی ادھر آ جاتی، وہ تو صاف جب اللہ فرما رہے ہیں کہ شرعاً پھر جاتی تھیں سامنے آ کے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ خود فرما رہے ہیں لا تأتیہم، جیسے ہی ہفتہ گزرتا تھا وہ آتی نہیں تھی، وہ بھی چلی جاتی تھی۔ اللہ میاں یہ کیا فرمایا، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یہ تو ہماری طرف سے ان کا امتحان تھا۔ اچھا اب وہ جیسے ادھر آ جاتی نا، بھر جاتے حوض، وہاں باندھ دیتے تاکہ یہ واپس نہ چلی جائیں پانی میں، اگر واپس چلے جائیں تو ان کا تو کیا دھرا گیا۔ اب ہفتے کو ہاتھ نہیں لگاتے ان کو، آ جاتا اتوار کا دن، اب جیسے ہی اتوار کا دن آتا نکال لے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں سیدھی بات ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے برے ہوتے ہیں لوگ دنیا میں، لیکن سارے برے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ اور بولو تو صحیح، آپ میں بھی سے کوئی اچھے بھی تو ہوں گے، یا آپ میں سارے ہی؟ اچھے بھی ہوتے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، کے پاس آئے، آ کر وہ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم مچھلیاں ہیں۔ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کہ وہاں حوض سے آئی ہیں۔ اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے نا کہ صاف اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں ہفتہ گیا تو مچھلیاں بھی، اور علماء مفسرین نے اللہ پاک کے پاک کلام کی اس موقع یا مواقع پر لکھا ہے کہ ویسے وہ بیچارے جال بچھا کے وہ کانٹے لگا وہ آتی نہیں، وہ بھی حیران، وہ بھی یہ کہاں سے اتنی مچھلیاں لا رہے ہیں؟ بہت سے لا رہے ہیں۔ وہاں گئے تو دیکھا نالیاں بنی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا او کمبختو یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن کی حرمت کرو۔ سبت کے دن سے مراد ہفتہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم نے ہفتے کے دن کچھ کیا ہی نہیں۔ اگر میرے ساتھ کہتے ہم نے ہفتے کے دن کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو ہم نے جمعے کو لگا دیا تھا، پھر تو مچھلیاں ہفتے کو آئی ہیں تو خود آئی ہیں، ہم تھوڑا لائیں۔ اس کے بعد وہ خود ہی آ رہی، ہم نے زیادہ بند لگا دیا، پھر بھی ہم نے ان کو حوض میں ہم نے تو چھپا بھی نہیں۔ ہفتے کا سورج غروب ہوا، اتوار کا طلوع ہوا تو پھر ہم نے پکڑی، تو ہم نے تو سبت کے دن کو کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہیلا ہے۔ اگر میرے ساتھ کہ یہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ
لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا. اللہ بچائیں. وہ بھی حیران ہوگا. قالوا معذرۃ الی ربکم لعلہم ولعلہم یتقون. اس کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ. ابھی سب چل رہا ہے نا، ایک آدھ جمعہ انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین سنت.